اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ ایک آیت پاک ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان حروف کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی بھی چیز کے لیے ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں۔ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، جو غیب پر ایمان لاتے رہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے والوں پر نازل کیا گیا۔ اللہ کے اس نازل کردہ چیزوں پر، کلمات پر ایمان رکھنا، آپ پر نازل کیا گیا، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ مجھ پر، یعنی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلوں پر سے مراد میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے آنے والے جملہ انبیاء مرسلین نبیین پر، ان تماموں پر نازل کیے گئے کلمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 6، آیت نمبر 6، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، کیا برابر ہے؟ کہ آپ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ اس آیت پاک کا ترجمہ تھا۔ اب رہا آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی یوں فرما رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ ان کو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے نظر نہیں آتا۔ ایسے گمراہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے عذاب عظیم، اللہ کی طرف سے بڑا خطرناک دردناک عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تھا اس کا مختصر سا ترجمہ۔ اب انہی 7 آیت پاک کی مختصر سی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا کہ اس کا پورا علم سوائے اللہ کی کسی اور کو نہیں ہے۔ قرآن سراپا حق ہے
جو اللہ سے ڈرنے والوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ سچے مومن کی پہچان بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا، نماز کی پابندی کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر مکمل ایمان رکھنا۔ ایسے لوگ ہی حقیقت میں کامیاب ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں۔ جو لوگ ضد، تکبر، ہٹ دھرمی سے حق کا انکار کرتے ہیں، ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو برباد کر ڈالا ہے۔ یہ تھی اس کی مختصر سی تفسیر۔ اب مختصر سی اس کے فضائل و برکات۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ایمان والوں اور منکروں کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ ان آیات کی تلاوت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور آخرت کی فکر کی تعلیم ملتی ہے، دل میں تقوی اور ہدایت کی امید پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر میں برکت اور شیطان سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کلام مجید و برہان رشید کی ہر ایک آیت پاک کو، جو کہ ہم اور آپ روز مرہ حالت نماز میں، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں اللہ کے پاک کلام کی کسی بھی صورت کی کوئی بھی آیت کا جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ جو آیت پاک کو ہم نے پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں، تو اس آیت پاک میں کتنے حروف شامل ہے اور کون کون سا حرف کتنی مرتبہ لکھا گیا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسی یوٹیوب چینل شارٹ ویڈیو پہ ایک اور چینل ہمارا ہے جس کا نام جی ایم اسلامک چینل شارٹ ویڈیو، یہ نام سے سرچ کریں شارٹ ویڈیو کے لیے، تو اس میں ہر ایک آیت پاک میں جتنے حروف لکھے گئے ہیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور کون سا حروف کتنی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے جو ہمیں تلاوت میں آتا ہے، اس کی جانکاری کے لیے یہ شارٹ ویڈیو کے لیے آپ حضرات سامعین و ناظرین کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جی ایم اسلامک چینل شارٹ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کے علم میں اور آپ کے لیے اس میں بھلائی نظر آتی ہے تو پھر آپ اس کو اپنے احباب، عزیز و اقارب، دوست و برادروں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان کے علم میں اضافہ ملے۔ اس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو ایک ایک حروف کی گنتی، اس کی معلومات کہ کون سا حروف کتنی مرتبہ ہمیں تلاوت کر رہے ہیں، یہ ساری معلومات اور مختصر سا ترجمہ، مختصر سی تفسیر اور مختصر سے فضائل و برکات ہمارے جی ایم اسلامک چینل شارٹ ویڈیو، اس کے اندر قرآن پاک کی ہر آیات کے حروف و تعداد کتنی مرتبہ استعمال ہوئے بتائے جاتے ہیں۔ یہ چینل چلانے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے، اور یہی مقصد آپ کا بھی، سننے والے ناظرین و سامعین کا بھی ہونا چاہیے، کہ ہم نے یہ چینل کی ابتدا اس لیے کی ہے کہ ہمارے مرحوم والد اور ہمارے شہید بیٹے محمد مدثر، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کی ہر تاریکی کو، قبر کی ہر تکلیف کو، ہر عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، اور ان کی قبر کو حد نظر جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک اپنی رحمتوں سے ان دونوں کی قبروں کو منور کرے، اور جنت الفردوس میں انہیں افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی جملہ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کو اللہ اپنے نظر رحمت سے معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ مقصد کو لے کر ہم یہ دو چینل چالو کیے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ ہدایت ہے سامعین و ناظرین سے کہ آپ بھی اپنے اپنے اہل خانہ میں جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان تماموں کی کامیابی، ان کی مغفرت کی خاطر یہ ارادہ کر کے ہماری
دونوں چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو سنیں اور اپنے عزیز و قریب دوست و برادر رشتہ داروں میں جہاں تک آپ کی پہچان مناسب ہو وہاں تک اسی نیت کو کرتے ہوئے آپ آگے پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی پورے قرآن پاک کے سننے اور اس کو عام کرنے کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین اکرام، ہم اور آپ اپنی روزمرہ زندگی میں نماز، ذکر و اذکار، اعمال و وظائف، تسبیح و تحلیل اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہر ایک آیت مبارکہ میں کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ یقیناً یہ قرآنی فہم اور شعور کی ایک نہایت اہم اور بابرکت جانکاری ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کریم کی آیات میں حروف کی ادائیگی، تعداد اور ترتیب کو آسان اور مختصر انداز میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے جی ایم اسلامک چینل کے شارٹ ویڈیوز سے ضرور جڑیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم سے گہرا تعلق قائم کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔